یہ تصور کر کے کہ اس کپڑے کے واسطے سے غوث پاک تک ہم نے، غوث پاک کے دستے مبارک تک ہم نے رابطہ جوڑ لیا ہے۔ اب چلیے، جیسے میں پڑھتا ہوں اس طرح آپ پڑھتی جائیے، پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر، عورتیں کہیں میں ایمان لائی اللہ پر۔ اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی سب کتابوں پر، اور اس کے جملہ رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں، عورتیں کہیں میں عہد کرتی ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، قائم رہوں گی۔ نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی۔ گناہوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گا۔ ایک لفظ عورتیں بولیں، غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہونے سے، صرف عورتیں بولیں، غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہونے سے بچتی رہوں گی۔ اب سب لوگ کو یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ، اور مجھے شریعت کا پابند بنا، گناہوں سے بچا۔ یا اللہ میں مرید ہوا سلسلہ علیہ، عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، مصطفیہ میں اور
سلسلہ رضویہ امجدیہ عزیزیہ میں میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دستے پاک میں دیا الہی مجھے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں قبول فرما اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا دعا کرو اللہم اشرنی واشر هؤلاء من الرجال والنساء والبنین والبنات في زمرة سيدنا غوثنا الأعظم الشيخ عبد القادر جيلاني قدس سره الرباني تحت لواء حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقني وارزق هؤلاء شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وسراج افقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سب لوگ چپ چاپ بیٹھے رہیے. اب حضرت کا خطاب ہوگا. بڑے ہی سکون اطمینان اور بہت غور کے ساتھ آپ حضرات حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں. یہ ایک کوئی پروفیشنل خطاب نہیں اور کوئی لفاظی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کا ایک جام ہے جو بغداد اجمیر بریلی سے ہوتا ہوا حضور محدث کبیر کے واسطے سے آپ تک پہنچ رہا ہے. اب حضور محدث کبیر کے بارے میں ہم جتنی بھی باتیں کہیں گے وہ نہ کہنے کے برابر ہوں گی، اس لیے کہ جتنی بھی باتیں کہیں گے وہ سورج کے سامنے چراغ جلانا ہوگا. بس حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام ہی صرف ضیاء المصطفیٰ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پورے طور پر آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی بنایا ہے. اور آج صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں اس روشنی سے لوگ اپنے آپ کو منور کر رہے ہیں. اور بحمد اللہ تعالی انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اسی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے کا ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ 21 تاریخ سے یوں تو مسلسل پروگرام چل رہا ہے، بیچ میں 1-2 دن کے لیے گھر تشریف لے گئے، لیکن 21 مارچ سے نکلے اور 29 رمضان کو گھر پہنچیں گے. 29 رمضان کو گھر پہنچیں گے، جس میں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ نہ جانے کتنے ملکوں کا اس میں دورہ ہے. تو ایسی مبارک شخصیت، ایسی مبارک ذات، حقیقت میں یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے. اب جس نے جتنا حاصل کر لیا وہ اتنا چمکتا رہے گا. اب آپ کے اوپر ہے کتنا آپ چمکنا چاہتے ہیں. بس آپ نعرہ تکبیر و رسالت سے اپنے آپ کو بیدار کر لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بھوک لگ گئی ہے لگتا آپ لوگوں کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. یلا پور کے سنی مسلمان زندہ باد. حضور محدث کبیر زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ.
اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الكرام عروة الدين وأصحابه هداة الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق اللہ العظیم. ایک بار آپ سب حضرات عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وصحبه السلام عليك يا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، قرآن عظیم کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے. اس آیت کا ترجمہ بھی سنا دوں گا اور اس آیت کی تفسیر سے متعلق سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول اللہ، سبحان اللہ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول پاک کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے راز کے امین حضرت حذیفہ ابن الیمان نے اس آیت کی تفسیر میں جو لفظ کہا وہ بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد تھوڑی سی اس پر تفصیل کروں گا. اتنے کے لیے آپ لوگ ادھر آنا بند کریں، بچوں کو پھکوانا بند کریں اور مصافحہ بھی بند رکھیں، تب تو آپ کا سننا اور سنانا چلے گا. میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے، کیا حال ہوتا. کسی نے مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا، یہ پوچھا کہ آپ جب رسول پاک کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کس طرح ہوتے، کیا آپ لوگوں کا حال ہوتا. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ اس طرح بیٹھتے جیسے کہ ہمارے سروں پر چڑیا بیٹھی کہ اگر ذرا سا ہلے تو چڑیا بھاگ جائے. اس طرح ہم لوگ پرسکون بیٹھا کرتے. جب سرکار گفتگو فرماتے تو ہم سب
کی گردن جھکی ہوتی، نظریں سب کی نیچے ہوتی، اور جب آپ گفتگو سے فارغ ہو جاتے تو سرکار اپنی گردن جھکا لیتے اور ہم سب اپنی گردن اٹھا کر سرکار کا دیدار کرنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گیا آپ؟ بے شک یہ کن کا بیان ہے؟ ہمارے سارے مشائخ کے جو امیر ہیں سلسلہ قادریہ میں، جنہوں نے رسول پاک سے ہماری بیعت جوڑی، وہ مولا علی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ان کے شہزادے امام عالی مقام امام حسین ہیں، پھر ان کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ان کے شہزادے سیدنا امام محمد باقر ہیں، پھر ان کے شہزادے سیدنا امام جعفر ہیں، پھر ان کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ان کے شہزادے حضرت موسیٰ حضرت سیدنا علی رضا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی رضا، رضا نہیں، وہ رضا ہندوستان میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ رضا سے، مگر عربی میں رضا سے نام رکھا۔ ہاں، حضرت، اس لیے اعلیٰ حضرت ان تمام اماموں کا ہاں اس طرح ذکر کرتے ہیں، یا الہی، وہیں سے تو سب کو جوڑنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے رحم کی بھیک مانگو تو مصطفیٰ کے واسطے سے، سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ سے اگر کوئی رحمت طلب کرو تو خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ انداز ہے اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، یہ کون ہے؟ مولا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر شہید کربلائیں رب شہید۔ کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سبحان اللہ سبحان ساری بلاؤں کو یا اللہ ہم سے دور کر دے اللہ۔ شہید کربلا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سید سجاد کے صدقے میں، یہ سید سجاد کون ہے؟ امام زین العابدین سبحان اللہ علی اوسط سبحان رضی اللہ اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، یہ علوم حق، علم حق دے باقر، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، سبحان کون اللہ ہے؟ یہ حضرت جعفر صادق، سبحان اللہ سبحان امام اللہ، سبحان باقر اللہ۔ کے شہزادے، اور ہم سب کے پیرے پیرا میرے میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا امام جعفر صادق، سبحان اللہ۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تک جوڑ دیا، سمجھ گئے؟ ہمارا سلسلہ اہل بیت سے کئی پشت کا ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کئی پشت تک اس طرح سلسلہ چل رہا، تو اس لیے آج آپ نے اپنے دارالعلوم اہل سنت وصفہ رکھا، میں کہتا ہوں وصفت والبیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت کا بھی یہ ہو، کیوں کہ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا
اہل بیت کے بارے میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نبی کے گھر کی رہنے والیوں ازواج مطہرات، اے اہل بیت، کیا طریقہ ہو تمہارا؟ جو کتاب، حکمت اور جو دین کی تربیت تمہارے گھر میں بتائی جاتی ہے اس کو چرچا کرو، پھیلاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ام المؤمنین عائشہ کی تو بارگاہ ایسی تھی کہ دن رات ان کی بارگاہ میں عورتیں جمی رہتی سبحان اور اللہ دن رات ایک طرف مردوں کی بھیڑ رہتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب مسائل دینیاں سیکھتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کو ضرورت ہوتی تو وہ بھی پوچھنے آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولائے کائنات وہ بھی کسی کو بھیجتے حسنین کریمین میں سے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے دو طرح کی حدیثیں آ جاتی تو ان میں کس پر عمل کیا جائے؟ کسی کو بھیجتے، جاؤ پوچھ کر آؤ ام المومنین عائشہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ام المومنین عائشہ کی یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے. فرماتی ہیں عورتوں سے، یا نساء الانصار مروا ازواجکن ان یستطیبوا بالماء. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک کے زمانے میں پانی کی کمی تھی، مگر میرے آقا فرماتا تم جب جانے کا وقت ہوا دنیا تھی تو فرمایا ترکتکم علی بیضاء لیلہا کنہارہا. اب میں تم کو ایک روشن چاندنی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. تمہارے لیے دن اور رات سب برابر. سبحان اللہ. اللہ کا رزق ابلتا رہے گا، برتا رہے گا، سبحان نکلتا رہے گا، پھلتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ اب جب رسول پاک کا زمانہ حیات ظاہری گزرا تو اتنی نعمتوں کی برسات ہوئی کہ ہر طرف پانی کی بہتات ہوئی. تو ام المومنین عائشہ نے یہ انصار کی عورتوں میں اعلان فرمایا، اے انصار مدینہ کی عورتوں، مرو ابا بکر مرو ازواجکن، تم اپنے شوہروں کو حکم دو کہ اپنا استنجا پانی سے پاک کیا کریں، صرف پتھر اور مٹی سے نہیں. حضور کے زمانے میں تنگی تھی، پانی نہ ملتا تو پتھر کافی تھا، مگر اب اللہ نے پانی دے دیا ہے. سبحان اللہ. مرو ابا بکر مرو ازواجکن ان یستطیبوا بالماء. سمجھ میں آیا؟ تو یہ فتویٰ وہ دے رہی ہیں، علم سکھا رہی ہیں، سبحان اللہ. اور عورتوں کو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ تم اپنے شوہروں کو شریعت کی ترازو پر تولا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، شریعت کا پابند بناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر زمانہ ایسا آ گیا، ارے کب ہوٹل لے کر چلو گے؟ گھر میں کھانا دال روٹی کھاتے کھاتے طبیعت اوب گئی، ذرا چلو وہاں
بریانی قورمہ یہ وہ یہ سب لپیٹا جائے تو یہ زمانہ آ گیا. اگر وہ زمانہ تھا تو کیا خوبی تھی. ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا کہ بیٹے ارے یہ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی کسی سے بے تکلفی سے بات کرتا یار تم اپنے گھر دعوت کب کرو گی, یہ نہیں کہ کب ہمیں ہوٹل لے کر چلیں گے, یہ کبھی نہیں میں نے سنا, میں نے اپنی جوانی میں بھی نہیں سنا. سمجھ گیا؟ تو یہ شان. چلو یار کم سے کم اپنے گھر کی چائے تو پلا دو. اور آپ کہتے ہیں یار ارے الگو رائے کی چائے بڑی شاندار بنتی ہے, وہاں چل کے پلاؤ. یہ حال ہو گیا. اللہ خیر فرمائے. آمین آمین. مرد بھی کچھ عادات تباہ ہو گئے اور عورتیں تو سبحان اللہ چڑیوں کی طرح پھدکتی ہیں. اس شاخ پہ جا بیٹھے, اس شاخ پہ جا بیٹھے, گلشن میں ہم تھے جب تو باہر آئی. یہ حال ہو گیا. اللہ کرم فرمائے, آمین. ہمارے بچوں کو دیندار بنائے, آمین. بڑوں کو دیندار بنائے, آمین. ماؤں اور بہنوں کو دیندار بنائے. آمین. جب تک یہ دینداری تھی عورتوں نے میدان جہاد کتنے فتح کیے معلوم ہے؟ ذرا تاریخ اسلام پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاد کے میدان میں تلواریں لے کر, تیر ترکش لے کر, بھالا نیزہ لے کر وہ اترتی تھی. کیا وہ اسی لیے پیدا کی گئی تھی؟ مگر وہ جانتی تھی کہ مرد نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم کو بھی کسی نیکی میں مردوں کے برابر کھڑے ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کا جذبہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. تو آج پکچر دیکھنے کے لیے, یہ کرنے کے لیے تو ضرور سفر تیار کیا جائے گا, مگر دین پھیلانے کے لیے موقع ہی نہیں ملتا. کیا بتائیں, فرصت نہیں ملتی. اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی. چلیے بات دور نکل گئی, میں آیت کا ترجمہ سنا رہا تھا. آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. سبحان اللہ سبحان اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, پرہیزگار بنو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ تک کے لیے وسیلہ تلاش کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیلہ تلاش کرو, اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. سمجھ میں آئی بات؟ اب میں پوچھتا ہوں, آدمی کو نجات کے لیے کیا کافی ہے؟ ایمان. بے شک بے تو شک. یا جو الذین آمنوا میں تو ہے ہی ہے. اگر ایمان والے اب نہ ہوتے تو یا جو الذین آمنوا کیوں ہے؟ اور پوری نجات کے لیے تقوی ضروری ہے, بے شک بے شک. پرہیزگاری, اللہ سے ڈرتے رہنا, اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا. یہ کیا ہے؟ روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, جو اللہ نے فرائض و واجبات کا حکم دیا اور جو اللہ نے محرمات سے بچنے کا حکم دیا, بے شک. یہ اس پر جو عمل ہوا وہ تقویٰ. اب آدمی جہنم سے بچ گیا, یعنی جہنم سے ایک تو شروع ہی میں بچ گیا, اور ایک یہ کہ گیا تو جہنم میں اپنی بدعمالی سے, مگر بعد میں
اس کو کان پکڑ کے باہر نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, آ گئے جنت میں رسول پاک کی شفاعت سے, آ گئے جنت میں. تو اب دخول اولی کے لیے تقوی ضروری ہے. سمجھ میں آیا؟ جنت میں بے عذاب کے جانے کے لیے تقوی ضروری. ایمان جنت پانے کے لیے ضروری ہے, اور جنت شروع ہی سے پانے کے لیے تقوی ضروری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ اب کون سی تیسری چیز کی ضرورت رہی؟ کون سی تیسری چیز کی ضرورت رہی ہے؟ چاہیے آخرت میں نجات اور جنت, وہ سب مل جائے گا. کہتے اس سے تو اب وابتغوا الیہ الوسیلہ کیوں فرمایا؟ کہ اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ مانگو, تلاش کرو, حاصل کرو وسیلہ. وسیلہ کیوں حاصل کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مانا کہ تم صاحب اسلام ہو, مانا کہ تم پرہیزگار ہو, مگر یہ نہ مانا ہم نے کہ تمہارا ایمان بچا رہے گا اور تم تقوی پر ڈٹے رہ جاؤ گے. کس روز شیطان لنگڑی نہ مار دے, ہے کہ نہیں خطرہ؟ وہابی کہاں سے پیدا ہوا؟ آسمان سے ایسے ٹپکے تھے, گاجر مولی کی طرح سے ایسے نکلے تھے. ایسے ہی سنی میں سے تو بنے تھے, شیعہ بھی اسی میں سے بنے, قادیانی کہاں سے بنے؟ اسی میں سے بنے, سنی ہی میں سے. غیر مقلد کہاں سے بنے؟ حنفی اور شافعی میں سے. اور اسی طرح آپ دیکھو دیوبندی کہاں سے بنے؟ حنفیوں میں سے. تو دو فرقہ ہو گیا وہابیوں کا. اس طرح ایک فرقہ اسماعیلی جو کسی کا مقلد نہیں, دوسرا فرقہ اسحاقی جو اپنے کو اسماعیلی اسرائیلی. سمجھ گئے؟ یہ دیکھو اس لیے رفیقان ملت عزیزان گرامی, اب ضرورت پڑی وسیلے کی. ایسا وسیلہ پکڑو کہ شیطان ٹانگ مارے تو وہ وسیلہ ٹانگ توڑ کے رکھتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ کوئی بہکانے آئے, احمد رضا کا نام لے لو, بھاگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے کہ تم نے شیطان کے کان میں لاحول پڑ دیا, سبحان اللہ. ایسے بھاگے گا. سمجھ گیا؟ اس لیے وسیلے کی ضرورت ہے. بے شک. اب وہابیوں نے کہا جی نہیں, وسیلہ کوئی آدمی نہیں بن سکتا, وسیلہ عمل کو کہتے ہیں. پہلے تو میں نے سمجھایا کہ بھائی وسیلہ عمل کو اگر بتانا ہوتا تو اتقوا اللہ میں تو آ ہی گیا. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کہنے کا کیا مطلب؟ تاکید کے لیے کہا گیا ہے. میں نے کہا تاکید اب اولا ہے یا تاسیس؟ تو کہ ہم نہیں سمجھے. میں نے کہا تب پانا سمجھ ہی نہیں پاتے ہو تو بحث کرنے کیا بھائی؟ جب اتنی کھوپڑی نہیں تو خیر. میں 1966 میں سب سے پہلی مرتبہ زیارت حرمین طیبین کے لیے حاضر ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ میرے ساتھ نہیں,
دراصل میری والدہ حج میں جانے والی تھی، میں ان کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سمجھ میں آیا؟ سبحان میں اللہ ان سبحان کے اللہ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب مدینہ پاک پہنچا تو جس روز مدینہ شریف پہنچا میں عصر کی نماز پڑھ کر کے ریاض الجنہ میں بیٹھا وظیفہ پڑھ رہا تھا، ایک آدمی آ کر میری سائڈ میں بیٹھ گئے، وظیفہ وغیرہ پڑھ کے دعا کی۔ وہ انہوں نے جیسے ہی میں نے ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ حضرت صدر الشریعہ کے صاحبزادے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کس نے آپ سے کہا؟ کس نے آپ سے کہا؟ کہ نہیں، میں نے ظہر بعد آپ کو دیکھا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے اور ایک کیف کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو میرے دل نے کہا کہ یہ صدر الشریعہ کا بیٹا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بات تو ایسی ہی ہے، مگر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی اور آپ کے دل میں میرے بارے میں بات آ گئی۔ بہرحال کہنے کہ نہیں، میں حضرت مولانا جلال وہ ضیاء الدین صاحب علیہ رحمہ جو حضور اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا خوب جانتا ہوں، میرے والد ماجد بھی اعلی حضرت کے خلیفہ اور حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب علیہ رحمہ بھی ان کے خلیفہ، وہ ہندوستان میں رہتے تھے، یہ ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے۔ سبحان اللہ بس یہ ہے، میں نے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا اور اب بھی نہیں دیکھا، کہ میں کل ان کے پاس بیٹھا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ صدر الشریعہ کے بیٹے آنے والے ہیں، کل تک آ جانا چاہیے ان کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں نے آپ کو پوچھا، انہوں نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ تم نظر رکھنا اور جمعرات کو میرے گھر میلاد شریف ہے، بس میں میلاد شریف ہے، ان کو دعوت دے دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہی دعوت دینے کے لیے میں آپ کے پاس اتنی دیر سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کا وظیفہ ختم ہو تو میں دعوت پیش کروں۔ سبحان اللہ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ والے سب کی نقل و حرکت دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب کو پہچانتے ہیں، اور جس کے دل میں وہ چاہیں پہچان ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے اب کدھر گیا رومال؟ ٹھیک، تو میں حضرت کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی حضور نجدیوں کی حکومت جب یہاں آئی تو آپ تھے کہ نہیں؟ کہاں تھا؟ میں نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا کہ علماء کرام کے ساتھ انہوں نے بڑی سختیاں کی اور طائف میں کئی سو مسلمانوں کو گولیوں سے پھونک ڈالا۔ تو آپ تھے اس وقت یہاں؟ کہاں؟ تو میں نے کہا آپ کو یہاں طلب نہیں کیا گیا؟
مسلمانوں کو مسلمان عالموں کو بلا کر پوچھتے تھے سب. ان کو معلوم تھا کہ یہ سنی ہے تو قبر پر فاتحہ کہتا ہے اور یہ ویسے ہوتا ہے کیا ایسے مسئلے پوچھتے تھے اور اسی حساب سے جیل میں بھی ڈال دیتے. اب میں نے کہا آپ کو بلایا؟ ہاں مجھ کو بلایا. میں نے کہا کتنے قاضی نے؟ کہ ہاں قاضی بلعید نے. تو اس کا بھی میں ذکر پڑھ چکا تھا. قاضی بلعید نے بلایا. میں نے کہا ٹھیک. تو اس نے کیا بات کی؟ تو وہ میں پہنچا, کہا کہ بیٹھیے. میں بیٹھ گیا. بولا اے تقولو فی الوسیلۃ من الانبیاء والاولیاء, تم کس بات کے قائل ہو؟ کیا نبیوں اور ولیوں سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟ ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا؟ بتاؤ. میں نے کہا ہاں, الوسیلۃ حق بالانبیاء و اولیاء اللہ تعالی. میں نے کہا کہ یہ تو وسیلہ بالکل حق ہے, چاہے نبیوں سے وسیلہ لیں چاہے ولیوں سے کو وسیلہ بنائیں, یہ جائے. تو وہ بت بولا کیف تقول ویقول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ای العمل الصالح. ای العمل الصالح یہ قرآن میں تو نہیں ہے, اپنی طرف سے پڑھایا. کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ ڈھونڈو, یعنی نیک عمل کرو. تو میں نے کہا آپ نے جواب میں یہی نہ کہا کہ عمل صالح تو تم اپنی طرف سے جوڑ رہے ہو کہ نا؟ یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کیا آپ نے کہا؟ کہا کہ دیکھو یہ بات اگر میں کہتا تو بہت لمبی ہو جاتی. میں نے سوچا بحث کی ضرورت ہی نہ رہی, ایسی بات کرو. میں نے کہا نیک اعمال میں نماز روزہ وغیرہ ہے؟ ہاں ہے. کہ ٹھیک ہے, آپ یقین کے ساتھ بتائیے کہ یہ آپ کا روزہ, آپ کی نماز, آپ کا حج عمرہ, آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ, یہ سب اللہ کے یہاں قبول ہو گیا, یقین سے بتائیے. تو بولا نرجو امید ہے کہ نا امید ہے میں تو شک ہے. یقین سے بتائیے کہ نرجو. پھر میں نے کہا کہ نہیں, تو پھر کہا نرجو وہی امید ہے. تو میں نے کہا کہ آپ امید ہے کہہ رہے ہیں تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے اس کو وسیلہ بنایا, اور ہم نے وسیلہ اس ذات کو بنایا کہ اس کے مقبول ہونے میں جو شک کرے کافر ہو جائے. تو بتائیے کہ آپ کا وسیلہ زیادہ پکا ہے یا آپ کا وسیلہ زیادہ مضبوط ہے یا ہمارا؟ تو اب کہنے لگا مرحبا جائیے. یہ اتنا ہی ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ایک علم بزرگ کی بارگاہ سے مجھے بھی مل گیا. سبحان اللہ. اب یہ کہاں سن 66 اور کہاں سن 2022 اب تک مجھے پورا ان کا قصہ بھولا نہیں. سبحان اللہ. ذرا شک بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ آمین۔ اب ایک حدیث سن لیجیے وسیلہ ہی کے بارے میں۔ سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے کچھ بزرگوں نے یعنی بڑے بڑے تابعین نے پوچھا، کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ما معناہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ پکڑو، اس کا مطلب کیا ہے آپ بتائیں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا لقد علم المحفوظون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن ام حفص لمن اقربهم الى اللہ وسیلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک سیرت رسول پاک کے پاک سیرت صحابہ یقین سے جانتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ کے قریب ترین وسیلوں میں سے ایک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ کے لیے قریب ترین وسیلوں میں سے ایک ہے، یہ تمام صحابہ کو معلوم تھا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کو علم کہاں سے ملتا ہے؟ رسول پاک کی بارگاہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک نے صحابہ کو یہ بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ تک پہنچانے کے وسیلوں میں سے ایک قریب تر وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت سے قریب قریب کے وسیلے ہیں مگر ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اسی لیے میرے آقا سرور کائنات نے اپنی حسن صحیح حدیث میں فرمایا، سبحان کیا فرمایا؟ فرمایا رضیت لأمتی ما رضی به ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے وہ تمام کام پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو ان کے طریقے پر چلے سبحان وہ اللہ۔ جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ رسول پاک جس چیز کو پسند کریں وہ جنتی کی تو راستہ ہوگا، یہ جہنم کا جنت کا راستہ۔ اس لیے اب ان حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ عبداللہ ابن مسعود کسی نماز کا نام نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود بے شک کسی روزے کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اور عبداللہ ابن مسعود کسی عمرے یا حج یا زکوٰۃ کا لقب نہیں ہے، بے شک بلکہ یہ ام عبد عبداللہ ابن مسعود ایک انسان ہیں، بس ایک انسان ہی نہیں، ایک صحابی ہیں، صرف صحابی نہیں، منصب اجتہاد پر فائز ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ رسول پاک کے پسندیدہ ہیں۔ سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی یہ حدیث بخاری شریف میں میں دیکھتا ہوں، بخاری کتاب المناقب عبداللہ ابن مسعود کے مناقب میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب ہم لوگ یمن سے آئے تو عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ماں کو ہم لوگ اہل بیت رسول پاک سے جانتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لکثرت دخولہم وخروجہم فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ
رسول پاک کے گھر میں ان دونوں کے آمد رفت بہت زیادہ تھی. سبحان صبح، دوپہر، شام، رات، دن ان لوگوں کا آنا جانا حضور کے گھر لگا رہتا. تو ہم لوگ سمجھتے تھے یمن سے آنے والے اشعری لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ حضور کے اہل بیت میں کتنا بڑا مرتبہ. سبحان اللہ. ہاں چلیے، اس لیے سن لو، اللہ کے مقبولوں کا وسیلہ بناؤ. بے شک. سبحان اللہ. مقبولوں کا وسیلہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور میں نے گھر کا سارا سونا چاندی ایک ہانڈی میں رکھ کر اپنے گھر ہی میں دفن کر دیا، اب میں بھول گیا کہ کہاں دفن کیا. بہت جگہ کھدائی کی، جہاں جہاں دماغ گیا وہاں کھدائی کی، مگر ملتا ہی نہیں. آپ کوئی صورت بتائیے. فرمائے یہ فقہ کا مسئلہ لے کے آئے ہو؟ فقہ کا مسئلہ ہے کہ میں بتا دوں کیا حضور؟ ارے فقہ کا مسئلہ نہ صحیح، میرے گھر کا تو مسئلہ ہے، بتا دیں. کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، عشاء کی نماز کے بعد ایک تازہ وضو کرنا اور تازہ وضو کر کے مصلی پہ چڑھ جانا، یہ نیت کر کے کہ صبح تک 2 رکعت نماز کی نیت کی میں نے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھوں گا جس کا کلام صبح صادق کے وقت پھیروں گا. اتنی بڑی نماز، یہ جا کر کے سلام پھیر، یہ تم نماز پڑھو کہ بس کہہ روز بس 1 دن، اور کل پھر میرے پاس آنا. آج رات آ رہی ہے، اس میں یہ پڑھ کے کل آنا میرے پاس، اور زیادہ دنوں میں نہیں پڑھنا، 1 دن پڑھنا. کہ دیکھ پکی نیت کرنا کہ میں صبح تک میں 2 رکعت پوری کروں گا. ہاں ٹھیک ہے میں کروں گا. عشاء کے بعد انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کی. کیا ہوا کیا نہیں ہوا بعد میں بتاؤں گا. صبح امام اعظم کے پاس وہ آئے، حضور بڑا شاندار عمل آپ نے بتایا. کہ کیا ہوا؟ کہ حضور میں نے پکی نیت کی کہ صبح تک نماز پڑھوں گا اور میں سلام 2 ہی رکعت پوری کر کے پھیروں گا صبح تک. اور اللہ اکبر باندھ لی نیت اور میں نے پڑھنا شروع کیا. ابھی سورہ فاتحہ ختم نہیں ہوئی تھی، یاد آ گئی وہ جگہ. تو فرمایا کیا پھر اس کے بعد؟ حضور جلدی جلدی انا اعطینا قل اللہ پڑھ کے میں نے نماز کا سلام پھیرا اور آ کے کھدائی کی مل گیا. پھر کہ بس پھر کیا، جس کے لیے میں پڑھ رہا تھا تو کام ہو ہی گیا. نالائق کہیں کا. یہ تو مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ رسول پاک نے فرمایا ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے اذکر قضا ما لم یکن یذکر. فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر. وہ یاد کراتا جاتا ہے ایسی ایسی باتیں جو آدمی کو نماز کے باہر کبھی یاد ہی نہیں آتی، اور نماز میں یاد کرا دیتا. تو یہ مجھے معلوم تھا کہ شیطان یہ سب باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آدمی نماز سے دور رہے.
کم سے کم نماز سے دور نہیں رہ سکتا تو توجہ دور رہے ہیں. تو یہ تو مجھے اس حدیث سے معلوم تھا، اس لیے مجھے یہ پتا تھا کہ تجھے نماز شیطان نماز نہیں پڑھنے دے گا اور وہ جگہ تجھے ضرور بتائے گا. اسی لیے میں نے تجھے آج بلایا تھا. نالائق، تجھے شیطان نے یاد دلایا تو نماز تو نے مختصر کر دی، اور مال مل گیا تو خدا کا کے شکر کے لیے رات بھر کھڑا نہیں رہ سکا. کتنا بڑا نالائق ہے. کم سے کم یہ تو سوچتا کہ چلو مال مل گیا، شکریہ میں اللہ کے 2 رکعت پر فجر کر لوں. یہ ڈانٹا. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ بزرگان دین کی بہت سی ایسی کرامتیں ہوتی ہیں کہ آدمی کا بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے. کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوئے کہ جا کر وہاں پر نیاز بندی کروں گا؟ تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے دونوں آنکھیں دے دے. اے خواجہ میری دونوں آنکھیں دے دے. اے خواجہ میری 2 آنکھیں دے دے. آپ قریب گئے، اورنگزیب دیکھا تو واقعی بے آنکھ کا تھا، وہ نابینا تھا. تو آپ نے فرمایا کتنے دنوں سے یہاں پر یہ مانگ رہے ہو خواجہ صاحب سے آنکھیں؟ کہ 15-20 سال تو ہوئی ہیں. کہ اب تک نہیں تھی؟ اب تک نہیں تھی انہوں نے آنکھیں تجھ کو؟ کہ نہیں تو حضرت نہیں تھی. کہ سن، مجھے پہچانتا ہے؟ کہ حضور آنکھیں نہیں تو میں پہچانوں کیا؟ کہ میں سلطان اورنگزیب عالمگیر ہوں. دور کے سن، میں اندر فاتحہ اور نیاز مندی کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، یہاں سے ہٹنا مت. اور آیا تو اور تیری آنکھ نہ رہی تو تجھے قتل کر دوں گا. سن لے، تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. اتنا کہہ کر وہ چلے گئے. اب تو یہ ڈبا ڈب آنسو گرنے لگے، رو رہا ہے، اے خواجہ مجھے آنکھ نہیں چاہیے، بس میری زندگی بچا دیجیے. خواجہ میری زندگی بچا دیجیے، آنکھ ملے کہ نہ ملے میری زندگی تو بچا دیجیے. قطار روتا جا رہا. سمجھ گئے؟ آدھے گھنٹے بعد فاتحہ پڑھ کر باہر تشریف لائی. دیکھا وہ ٹھیک ٹھاک. کیوں بے تیری آنکھ کیسے ٹھیک ہو گئی؟ وہ خواجہ صاحب نے دے دی. کہا کہ 20 سال سے نہیں دی تھی، اب اتنی جلدی مل گئی. میرے علاوہ کتنے لوگوں کو تو بتا چکا ہوگا کہ میں 15 سال سے 20 سال سے آنکھ مانگ رہا ہوں، نہیں دیتے ہیں یہ. تو وہ آدمی یہی تو تاثر لے کے جائے گا کہ خواجہ دینے پر قادر نہیں. جب تو نے میری تلوار اپنی گردن پہ دیکھی تب مانگنے کا ڈھنگ آیا. ڈھنگ سے مانگ، ایک ضرورت پوری ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ گوالیر کے قریب، گوالیر جانتے ہوں گے ایک شہر ہے مدھیہ پردیش میں، جھانسی کے پاس. تو گوالیر کے قریب ایک اور شہر ہے مورینا، وہاں پر دیوبندی بہت ہیں. کچھ سنی ہیں. ان لوگوں نے مجھے تقریر کے لیے بلایا. تو
میں نے تقریر کی. پھر دوسرے دن مجھے واپس آنا تھا جھانسی ہو کر. مسجد میں تھا، دیوبندیوں نے گھیر لیا اور سنی کوئی بھی نہیں، سب سنی غائب، مجھے اکیلے چھوڑ دیا. اب وہ مرینا میں اکیلے، دیوبندیوں نے ساری طرف چاروں طرف سے گھیر لیا. آپ نے رات تقریر میں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، دلیل دیجیے. میں نے کہا مختار کل کی دلیل میں نے دی رات کو کہ وہ سب حدیثیں آپ نے غلط پڑھی. میں نے کہا غلط پڑھی ہیں تو میں سفر میں ہوں، وہ سب کتابیں میں تم کو نام لکھا دیتا ہوں، لے کے آؤ، میں نکال کے دکھا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ. نکال کے دکھا دوں گا. ہمیں یہ سب نہیں کرنا. آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ مختار کل نہیں ہے. میں نے کہا نہیں کہوں گا. کہنا پڑے گا. میں نے کہا نہیں کہوں گا. اس میں ایک گنڈا کھڑا ہوا، آستین چڑھاتے ہوئے میری طرف آنے لگا. اس کی نیت بہت خراب میں نے دیکھی. میں نے فوراً سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی توجہ لگائی غوث پاک کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ اے پیر پیرا میرے میرا، سبحان اللہ میں سبحان آپ کا اللہ مرید ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میں آپ کا مرید ہوں. بس اب وہ میرے قریب 2 ہاتھ باقی تھا. یہ تصور میں نے جمایا غوث پاک کا، اور وہ قریب آ گیا، 2 ہاتھ باقی تھا. میں نے کہا خبردار، قدم اٹھایا تو اچھا نہیں ہوگا. اتنا ہی میں نے ڈانٹ کے کہا، وہیں بیٹھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد تھوڑا وقت گزرا ہوگا کہ سنیوں کے بہت سے لوگ آ گئے. ہاں تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب کون کرتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ سبحان یہ غوث اعظم کرتے ہیں. ہاں قادری رکھ، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت تمہارے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ لوگ مرید ہوئے. مرید ہونے کے کئی اسباب ہیں. ایک صاحب بات کر رہے تھے کسی سے، یار تمہارا کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا، فلاں پیر صاحب سے مرید ہو جا، دیکھ کاروبار سب صحیح ہو جائے گا. ہاں کوئی کہہ رہا ہے دیکھ فلاں پیر سے اپنے بیٹے کو مرید کرا دے تو تیری عزت کرنے لگے گا تیرا بیٹا، بہت پھوڑ بکتا ہے نا. ہاں فلاں پیر سے مرید ہو جاؤ، غریبی ختم ہو جائے گی. مقدمہ جیتنا ہے تو فلاں پیر سے مرید ہو جا. یا اللہ، میں نے کہا کہ یا اللہ، آج کل پیری مریدی دنیا چلانے کے لیے ہوتی ہے. تو سن لو، میں کسی کو مرید نذرانے کے لیے نہیں بناتا ہوں، واہ واہ. اور نہ نذرانہ دینے کے لیے بناتا ہوں. میں بناتا ہوں مرید اس لیے کہ تمہارا ایمان بچاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے اعمال صالحہ کی خبر لیتا رہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا طریقہ بتاتا. جب ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا کوئی آئے تو لاہور شریف تو بہت مجرب نسخہ ہے، مگر چھپے ہوئے شیطان کے لیے اور کھلے ہوئے شیطان کے لیے واہ سبحان کہہ اللہ. دو میں احمد رضا کا مرید ہوں، سبحان اللہ میں امام احمد رضا کے سلسلے کا مرید ہوں. سبحان اللہ. بس اتنا کہہ دو، وہیں ساری بتیجی اس کی جڑ جائے گی، سبحان اللہ. بھاگے گا. یہی بتانے کے لیے میں آیا ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ نے اگر میرے اس بتائے ہوئے طریقے پر مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے بچیاں ہوں، سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اس طریقے پر اگر آپ نے عمل کیا بے شک. تو انشاءاللہ غوث پاک کے زمرے میں آپ لوگ جنت میں چلو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی ساتھ ساتھ رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فضل فرمائے. آمین آمین آمین. بس یہی مقصد ہے. اور یہ مدرسہ دعا کرتا ہوں میں، اور تنگ بنیاد کے وقت بھی دعا کی، اللہ اس کو خوب ترقی آمین آمین. اور ترقی و استحکام کی راہ میں جتنی مشکلات ہیں ان کو آسان کرے، آمین. جتنی رکاوٹیں ہیں سب کو دور کر آمین. دے. یہ میں نے دعا کی ہے. انشاءاللہ غوث پاک کے وسیلے سے یہ دعا قبول ہے. سبحان اللہ ہاں. سبحان اللہ. تو اس لیے آپ سب اس نصیحت پر قائم رہیں. تو اتنی دیر تک جو صبح سے اب تک کا وقت آپ نے خرچ کیا یہ کامیاب ہے، ورنہ بس ایسے ہی گیا. اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.